سب سے اہم چیز جو یونیورسٹی کی ٹیچر کے لیے ہم باہر بات کر رہے تھے تب بھی یہی بات کہ آپ کو اپنے سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ ہونی چاہیے، گرپ ہونی چاہیے. آپ اپنا کام اچھا کریں گے تو بچہ دوسرے کام کے لیے آپ جا کے اس کو نصیحت شروع کر دیں اور اس کے بعد اپنا سبجیکٹ ٹھیک سے نہ پڑھائیں تو کہے گا جی ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے تو اس لیے سارا ٹائم اسی میں گزارا کرتے ہیں. آپ یونیورسٹیز میں جب پڑھاتے ہیں تو کون کون سے ایک دو مسائل آپ کو بہت زیادہ کثرت میں نظر آ رہے ہیں؟ پہلی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے نا، دیٹ از ڈسٹریکشن. سو بچے فوکس کرنے کی جو کیپیسٹی ہے نا، دے ہیو لاسٹ اٹ. ایون وی ہیو لاسٹ اٹ. میں ابھی آج صبح ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا تھا یار وہ جو 3 گھنٹے کے لیکچر والا زمانہ تھا نا وہ گزر گیا. آپ جب اساتذہ کو پڑھائیں تو ان سے کہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے یار یہ بات چھوٹی کرو. سو کم بات کریں، مختصر بات کریں، اچھی بات کریں تو ان کو لگتی ہے، سمجھ میں آتی ہے. ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم وی آر لیونگ ان اے کمپٹیٹیو سوسائٹی. سو میرے پاس زیادہ ہے، آپ کے پاس کم ہے، تو میں بڑی والی گاڑی میں بیٹھ کے آپ کو سائڈ دیتا ہوا جاؤں گا. میرے پیچھے گارڈ بیٹھے ہیں، وہ آپ کو یوں اشارے کریں گے. جس کے بڑی گاڑی ہوگی وہ شادیوں میں دعوتوں میں گیٹ کے سامنے آ کے پارک کرے گا، جس کا چھوٹی گاڑی ہوگی وہ بالکل دور جا کے پارک کرے گا کہ دیکھ نہ لے کوئی یار، وہ بیچارہ بائک پہ آ رہا ہے تو باہر ہی پارک کر دے گا. انفارچونیٹلی اسکول میں بھی ہم یہ انوائرمنٹ ہم نے کریٹ کر دیا ہے کہ جی فرسٹ آ رہا ہے وہ نیچے والوں کو یوں کر کے دیکھ رہا ہے، اچھا تھرڈ آیا، فورتھ آیا. اب یہ اس کے دماغ میں ہے کہ جی آئی ایم سپیریئر. جو اوپر والا طبقہ ہے اس کا کام ہے جی نچوڑو کسی طریقے سے عوام. جو نیچے والا طبقہ ہے وہ بیچارہ سروائیول کی جنگ میں، تو سوچنے کا ٹائم کسی کے پاس نہیں کہ یار اس کو کسی طرح ٹھیک کر دے کہ ہم سب ایک ڈھنگ کی جگہ رہیں اور دوسروں کو بھی، ایک آنے والوں کو بھی ایک ڈھنگ کا انوائرمنٹ دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیرنٹنگ کا رول کیا ہونا چاہیے اس وقت، اس دور میں ایک پیرنٹ کے لیے؟ مطلب اس کے 2-4 چیزیں کیا وہ کرے جس سے پیراڈائم شفٹ آئے یہاں؟ جو کچھ وہ اپنے بچے میں دیکھنا چاہتا ہے نا وہ اس کو خود کرنا پڑے گا. سب سے پہلے تو یہ وہ قربانی دے جی. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ کتابیں پڑھے تو مجھے کتاب لے کے بیٹھنا پڑے گا. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ سیٹ بیلٹ لگا کے بیٹھے گاڑی میں، سیف ڈرائیو کرے، تو مجھے بھی سیٹ بیلٹ لگانی پڑے گی. میں کہتا ہوں کہ ایک اسکل ہے جو کہ اگر آپ سیکھ لیں تو آپ کو کہیں جنگل میں بھی چھوڑ دیا جائے تو وہاں بھی کچھ کر لیں گے. دیٹ از سیلنگ. می اینڈ یو واٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر سیلنگ آور آئیڈیاز. یار یہ راستہ ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، اس پہ مجھے اتنا مزہ آیا، تم بھی آ کے دیکھو. تو اگر میں اس کو دل سے اس پہ بلیو کرتا ہوں نا کہ یار یہ راستہ زبردست ہے، تو جب میں اس کو سیل کروں گا تو وہ آٹومیٹکلی کنوکشن اتنی آئے گی کہ لوگ کو یقین کرنے کا دل چاہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں شجرا پوڈ کاسٹ اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں بہت ہی زبردست. میں کافی سالوں سے ان کو جانتا ہوں، لیکن کئی سالوں سے جانتا تو ہوں لیکن کبھی ایسے بالمشافہ اس طرح کی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملا. تو آج بالکل انسکرپٹیڈ ڈسکشن ہونے لگا ہے انشاءاللہ. تو میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر یحییٰ نوری صاحب. یہ ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور لائف کوچ بھی ہیں. تو آئیے انہی سے سنتے ہیں کہ یہ ان کی یہ جرنی، یعنی ایک طرف ڈاکٹر ہیں تو دوسری طرف عالم بھی ہیں اور تیسری طرف لائف کوچ بھی ہیں، تو یہ جرنی یہاں تک کیسے پہنچی؟ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام اسحاق، بہت شکریہ آپ کی دعوت کا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھی زبردست قسم کی کوشش رہے گی. تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہی بات ہے کہ ڈاکٹر ہونا ایک الگ دنیا کا کام ہے اور عالم ہونا ایک الگ دنیا کا کام ہے، اور اس کے بیچ میں ایک لائف کوچ بھی بن گیا آپ. تو ہاؤ ڈز دس ہیپن؟ کیسے ہوتا ہے یہ؟ کیا ہوا تھا؟ اچھا، کہانی تو تھوڑی لمبی ہے، بٹ سمجھ لیں کہ میڈیسن جب میں کر رہا تھا تو مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ مجھے کلینکل پریکٹس نہیں کرنی. تو خون خرابہ مجھ سے کوئی خاص دیکھا نہیں جاتا تھا، تو مجھے پتہ چل گیا کہ جی دس از پرابیبلی ناٹ فار می. سو میں ٹیچنگ کی طرف آ گیا. تھوڑے دھکے وکے لگے بٹ الحمدللہ گاڑی چڑھ گئی ٹریک کے اوپر. پھر اسکالرشپ ہو گئی، پی ایچ ڈی کرنے چلا گیا. وہاں پی ایچ ڈی کرنے کے دوران اندازہ ہوا کہ یار لیب میں کام کرنے میں بھی مجھے تو مزہ نہیں آتا ہے، میرے لیے ٹیچنگ ہی ہے آخر میں. واپس آیا تو ملاقات ہوئی شیخ اظہر صاحب سے، تو اس نے کہا یار آپ عالم بن جائیں، ہم نے کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا حرج ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے شروع کر دیا ساتھ ساتھ. یہاں پہ یونیورسٹی میں جو میرے پاس ریسپانسبلٹی تھی دیٹ واز اے لیب. اس لیب میں کوئی 30 بندے کام کرتے تھے اور پورے صوبے کو وہ ٹیوبر کلاسز کے لیے مینیج کرتی تھی، دیکھتی تھی، ٹریننگز، ڈیولپمنٹ، کوالٹی چیکنگ، آل دیٹ. تو میں نے کہا یار جب یہ مینجمنٹ کر ہی رہا ہوں تو میں سیکھ کے کر لوں. ٹھیک ہے. سو آئی گاٹ مائی سیلف ایڈمٹڈ انٹو این MBA پروگرام کہ تھوڑی سی مینجمنٹ سمجھ آ جائے، تھوڑی سی مارکیٹنگ سمجھ آ جائے. پھر ایک ایونٹ میں جانا ہوا جہاں بہت سارے نوجوان آئے ہوئے تھے. تو وہ علاقے تھے ہجرت کالونی، لیاری، اور اس طرح کے نوجوان تھے. تو میں نے کہا یار یہ بچے جو ہیں ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی بات کرنے والا نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں جو ان کی بات کرتے ہیں یا ان سے بات کرتے ہیں. تو وہاں سے ایک پرسپیکٹیو چینج ہوا کہ یار یوتھ کے لیے کچھ لکھنا پڑھنا چاہیے. آئی اسٹارٹڈ رائٹنگ آن پرسنل ڈیولپمنٹ.
تو خود بھی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا, تو یہ عالم والا پلان بھی چلتا رہا, MBA بھی چلتا رہا, پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں. 2022 میں ایک ٹرن یہ آیا کہ میری لیب کی جو 10 سال کی قید و مشقت تھی وہ ختم ہوئی, ہے. went into the main campus as a professor. وہاں جانے کے بعد موقع ملا ڈیجیٹل لرننگ دیکھنے کا, تو وہ شروع ہو گیا. تو وہاں سے پھر ٹیچنگ اینڈ لرننگ, پرسنل ڈیولپمنٹ, تھوڑا سا کچھ کورسز بھی کر لیے ساتھ ساتھ, کیونکہ بچے میرے پاس آتے تھے ایڈوائس کے لیے. تو جب وہ آتے تھے تو میں یہ دیکھتا تھا کہ یار ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایڈوائس لے کے جاتا ہے, 2 مہینے بعد دوبارہ آتا ہے اور وہی سارے سوال پوچھتا ہے, مجھے اس کے جواب یاد ہوتے ہیں, اس کو یاد نہیں ہوتے. اور یہ اس کو کچھ سسٹمیٹکلی کرنا پڑے. اور یہ ایک بڑی ایسے بڑی عجیب بات ہے کہ جتنے ریلیجس ٹیچرز ہوتے ہیں, اور اگر وہ اچھے ٹیچرز ہوں, وہ بچوں کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو اچھی کریں, تو یہ اس طرح کے پھر مسائل اور اس طرح کی وہ اپنے پرسنل کیسز لے کر آتے ہیں. اور یہ آئی تھنک ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے جو اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے, خاص طور پہ ریلیجس ٹیچرز, کہ وہ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ وہ مطلب سامنے والا بندہ بھی آپ کی طرف اٹریکٹ ہو اور آپ سے آ کے سیکھے. ورنہ کیونکہ ہمارے اکثر لوگ تو یہی شکایت, دینی لوگ شکایت کرتے ہیں, لوگ آتے نہیں ہیں ہمارے پاس. لیکن آپ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, میں بھی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, اور آئی تھنک ہم دونوں کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ لوگوں کے پاس سوالات ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے وہ پوچھنا نہیں چاہتے. لیکن آئی تھنک بس وہ ایک بیریئر جو بیچ میں ہم نے لگایا ہوا ہوتا ہے اس کو توڑنا یا اس کو سائڈ پہ کرنا ضروری ہوتا ہے. سب سے اہم چیز جو یونیورسٹی کے ٹیچر کے لیے ہم باہر بات کر رہے تھے تب بھی یہی بات تھی کہ آپ کو اپنے سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ ہونی چاہیے, گرپ ہونی چاہیے. آپ اپنا کام اچھا کریں گے تو بچہ دوسرے کام کے لیے بھی آئے گا. آپ جا کے اس کو نصیحت شروع کر دیں اور اس کے بعد اپنا سبجیکٹ ٹھیک سے نہ پڑھائیں تو کہے گا جی ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے تو اس لیے سارا ٹائم اسی میں گزارا کر دیتے ہیں. ایسے ہی تو اس کو پہلے آپ کو کوالٹی ڈیلیور کرنی پڑے گی, بانڈ بنانا پڑے گا, بانڈ بنانے کے بعد وہ آپ کے پاس آئے گا. تو اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے اپنا سبجیکٹ اچھا آنا چاہیے. ایسے ہی. تو پھر آپ لائف کوچنگ کی طرف کیسے آئے؟ بس وہ یہ سلسلہ رہا, کچھ لوگوں سے ڈسکشن بھی ہوئی اور فائنلی میں نے کہا چلیں جی ایک کورس جوائن کر لیا ہم نے کامران صاحب کا لائف کوچنگ کا. اس میں مجھے مزہ آ گیا. NLP سے پہلے میں ڈرتا تھا, تو NLP کا جب ٹچ لگا تو میں نے کہا یہ تو بڑی زبردست چیز ہے یار. اینڈ دین آئی گاٹ انٹو دیٹ NLP پریکٹیشنر ٹریننگ, پھر ایموشنل انٹیلیجنس کی ایک ٹریننگ کی, پھر اب لیڈرشپ کی ایک ٹریننگ کر رہا ہوں اسپیشل. تو یہ ساری چیزیں ملتی گئیں اور پھر ایک انسٹیٹیوٹ لاسٹ ایئر تقریباً 1 سال سے تھوڑا سا پہلے بنایا نمود کے نام سے. مجھے لگا تھا کہ یار یہ کیونکہ 1-on-1 ہے تو اس سے ظاہر تھوڑی پریمیم اس کی چارجز وغیرہ ہیں, تو کوئی نہیں آئے گا پاکستان سے, تو کم سے کم کوئی نہیں آئے گا. بٹ فرسٹ ویک میں ایک خاتون آ گئیں, پھر 4 ویکس کے اندر 4 لوگ آ گئے. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے یہ رکھا کہ فیز 1 میں بس ان 4 لوگوں کو ٹرین کروں گا, جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتے تب تک. میرے پروگرامس نارملی 12 ویکس کے ہوتے ہیں, تو اس تک دوسرا کوئی نہیں لوں گا. الحمد للہ اس وقت میرے پاس تقریباً 20-25 کے قریب کلائنٹس ہیں, جن کو میں کچھ کو فکس پہ, کچھ کو فلیکسیبل پروگرامس پہ چلاتا ہوں. اور اللہ کا شکر بہت اچھا جا رہا ہے, لوگ فیس بھی دیتے ہیں, دعائیں بھی دیتے ہیں. سو یہ کام اچھا ہو گیا. دوسری بات یہ کہ جب آپ ایک ایسے سیٹ اپ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا جس میں آپ نے کچھ پے کیا ہے, تو آپ کے اپنے ذہن میں اس کی بہت ویلیو ہوتی ہے, بیکاز ناؤ یو ہیو انویسٹڈ یور سیلف ایموشنلی, فائنینشلی اینڈ ان ایوری ادر وے پاسبل. اینڈ پلس یہ کہ آپ سامنے والے پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں, آپ کھول رہے ہیں اپنے آپ کو. تو وہ جو چینج آتا ہے الحمد للہ وہ لاسٹنگ ہوتا ہے, وہ ویزیبل ہوتا ہے. وہی والی بات ہے کہ جی فیس بھی مل جاتی ہے, دعائیں بھی ملتی رہتی ہیں کانسٹنٹلی. الحمد للہ. تو اچھا جب ہم یہ لائف کوچنگ کی طرف دیکھتے ہیں, لیڈرشپ کی طرف دیکھتے ہیں, تو جتنے بھی ٹرینرز ہیں, لیڈرشپ پہ گفتگو کرنے والے ہیں, وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ لیو اے پرپز ڈریون لائف. وہ کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ کیا ان کے پیچھے مقصد ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر لڑکے سے جب آپ نارملی نوجوانوں سے بات کریں تو ان کا کوئی نہ کوئی پرپز تو ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کسی کا میڈیکل ڈاکٹر بننا ہوتا ہے, کسی کا انجینئر بننا ہوتا ہے. آپ کیا اس کو کنسیڈر کرتے ہیں پرپز, یا پرپز اس سے بڑا کچھ ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے وہ؟ دیکھیں یہ جو مائک ہے نا سامنے, جی, اس کا اصل پرپز کیا ہے سب سے زیادہ جو شخص جانتا ہے وہ ہے جس نے اس کو بنایا. صحیح. اس کے بعد جس نے اس کو یوز کرنا ہے. یہ 2 لوگ ہیں جن سے آپ بات کریں گے کہ اس کا پرپز کیا ہے. اٹھانے کو آپ اس کو اٹھا کے سے اخروٹ بھی توڑ سکتے ہیں ایسے, بٹ دیٹ واز ناٹ دا پرپز اٹ واز بلڈ فار. تو ہمیں بھی جب یہ تلاش کرنا ہے کہ جی پرپز کیا ہے میری زندگی کا, تو ہمیں وہاں جانا پڑے گا جہاں سے ہم آئے ہیں. سو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو انسانوں اور جنوں کو تو صرف عبادت کے لیے بنایا. تو یہ والا کویشچن انہوں نے ہمارے لیے انآنسرڈ چھوڑا ہی نہیں. انہوں نے بتا دیا بھائی تمہیں اس لیے بنایا. اب وہ یمین بھائی والی بات کہ جی اگر یہ اپنا پرپز پورا نہ کرے تو کیا کریں, اس کو ڈسکارڈ کر دیں. تو ہمیں ڈسکارڈ کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم بنا دی ہے کہ بھائی یہ کام اپنا نہیں کر کے آیا, اس کو ادھر ڈال دو. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یار تو کیا میں سارا دن مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا رہوں؟
تو میری عبادت پوری ہو جائے گی. تو عبادت تو پوری زندگی کا نام ہے. اگر آپ وہ جو قربانی والی دعا ہے وہ پڑھ لیں روزانہ کہ جی میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سب کچھ ہی اللہ کے لیے ہے، تو پھر تو ساری زندگی عبادت بن گئی نا. اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے ساتھ گزارنا ہے، اس کا احساس کر کے کہ یار وہ میرے ساتھ ہے. یہ احسان کا درجہ بھی ہے، یہ تقویٰ کا بھی ہائیسٹ لیول ہے، اور یہی ہماری زندگی کا پرپز ہے. اب آپ کوئی بھی کام کر لیں. میں ایک شپنگ کمپنی میں بات کر رہا تھا، اینڈ آئی سیڈ کہ یار اللہ تعالیٰ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کا کام عبادت ہے، مجھے مت بتائیں، بس صرف سوچ لیں. اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کا حکم ماننا عبادت ہے؟ تو بالکل ہے، اور نہیں تو عبادت کیا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امانات کو ان کے اہل تک پہنچا دو. تو یہی تو کر رہے ہیں آپ. اس کو ٹھیک طریقے سے کر لیں، یہ سمجھ کے کر لیں کہ عبادت تو عبادت. تو ہم بھی ساری زندگی یہی کام کر رہے ہیں. بس وہ ایک کانشیس لیول پہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار جو میں کر رہا ہوں وہ عبادت ہے، اور اس کے ذریعے میں اپنے رب کو راضی کروں گا. تو کام بھی ٹھیک کروں گا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کو میں اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کروں گا. پھر اس کے بعد اگلا میرا خیال ہے یہ کنسرن آتا ہے کہ پھر اچھا ٹھیک ہے عبادت تو پھر ہر چیز ہے جو میں کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ میں اگر ڈاکٹر بناؤں وہ بھی عبادت ہے، لیکن کیا یہی سب کچھ ہے زندگی کا، یا مطلب کوئی بڑا ویژن بھی ہونا چاہیے کوئی؟ یعنی ایک تو ہے مقصد جس کو آپ نے ڈیفائن کر دیا اچھے طریقے سے کہ اللہ کے احکامات کو ماننا، جس بھی کیپیسٹی میں آپ کام کریں، جس بھی رول میں آپ اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے تو وہ عبادت ہے. لیکن اگلا سوال یہ کنسرن پیدا ہوتا ہے کہ بھائی پھر ہم نے بڑے لوگ دیکھے ہیں جو بڑے بڑے کام کر کے گزرے، تو وہ کیوں ادھر تک پہنچے اور ہم کیوں ادھر تک نہیں پہنچ پاتے؟ اس کی کیا ریزنز ہوتے ہیں؟ یعنی ہم ڈاکٹر عبدالباری صاحب کو دیکھتے ہیں تو بڑے مطلب انہوں نے وہ چاہتے تو وہ ایک اپنی ڈاکٹر جو نارمل پیشہ ہوتا ہے ڈاکٹر کا وہ اختیار کرتے اور وہ بھی عبادت ہو سکتی تھی. تو وائی ڈیڈ ہی چوز ٹو ڈو سم تھنگ مور دین واٹ ہی واز ڈوئنگ؟ تو کیا اس کے کیا آپ کا کیا تاثرات، کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا، اس میں جو کہانی شروع ہوتی ہے نا، دیٹ اسٹارٹس وتھ یور سرکل آف کنٹرول. کہ پہلے تو میں وہ ساری چیزیں ٹھیک کروں نا جو میرے اختیار کے اندر ہیں، پھر میں ان لوگوں کو انفلوئنس کروں جن کو میں انفلوئنس کر سکتا ہوں. اچھا، میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس سے یہ سیکھا ہے کہ جیسے جیسے آپ کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی، آپ کا یہ سرکل آف کنٹرول اور سرکل آف انفلوئنس بڑھتا جاتا ہے. اب اگر مقصد یہ ہے کہ یار میں اپنی زندگی کے لیے کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں جس سے میرے لانگ ٹرم میں کچھ فوائد حاصل ہو جائیں، تو یہ شروع میں تو ویلیوز سے آتی ہیں یہ ساری چیزیں. کہ جی آپ کے جیسے عبدالباری صاحب کا میں نے انٹرویو دیکھا تو وہ بتا رہے تھے کہ جی ان کے والد صاحب ان کے لیے دعا کرتے تھے. تو انہوں نے کانشیسلی یہ چیز ٹرانسفر کی اپنے بچوں کو کہ بھئی آپ نے دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے. یا عیدی صاحب کے بارے میں سنا ہے کہ جی ان کی والدہ ان کو 2 پیسے دیتی تھی کہ کسی اور پہ خرچ کر کے آؤ، ایک اپنے اوپر خرچ کرو. تو یہ چیزیں گھر سے آتی ہیں. آپ اس کو کتنا ایکسپینڈ کر سکتے ہیں پھر یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. اچھا، میری نظر میں یہ ہوتا ہے کہ یار ایک زندگی وہ گزری ہے جس کا مجھے شعور نہیں ہے، اندر کہیں کونے میں پڑا ہوا ہے الستو بربکم والی بات، فالہمہا فجورہا وتقواہا، مگر مجھے کانشیسلی یاد نہیں ہے کہ سارا کچھ کب ہوا تھا. ایک وہ زندگی ہے جس کا کافی سارا حصہ مجھے کانشیسلی یاد ہے. ایک وہ آنے والی ہے جو کہ سب سے بڑی زندگی ہے، اس سے بھی بڑی ہے پہلے والی سے، مگر مجھے نہیں پتا وہاں کیا ہوگا، مجھے بس کچھ خبریں ملی ہیں. اگر میں اس پورے پرسپیکٹیو کو دیکھتا ہوں تو یہ والا حصہ بہت تھوڑا سا ہے، اور مجھے اس حصے میں اس کے لیے انویسٹ کرنا ہے. اب میرے دماغ میں یہ ہے کہ یار میں جتنا امپیکٹفل کام کر کے جاؤں گا، لیڈرشپ کیا ہے، امپیکٹ اور انفلوئنس ہی ہے کہ میں کتنا پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کروں گا. یہ اکاؤنٹ جو کھلے گا یہ مجھے دیر تک ساتھ دے گا. وہاں جاتے ہی جیسے ہی میری آنکھ کھلے گی مجھے فرشتے نظر آنا شروع ہوں گے، تو اس کے فوراً بعد میرا ڈائریکٹ اکاؤنٹ بند ہو جائے گا. اب اس میں کچھ ڈپازٹ نہیں کر سکتا. اب جو میں نے ادھر ادھر کچھ چھوٹے موٹے بیج ڈالے ہیں وہ جتنے ڈال دیے اتنا وہاں مجھے بینیفٹ مل جائے گا جتنا ٹائم باقی ہے. سو جب آپ اس پرسپیکٹیو سے زندگی کو دیکھتے ہیں نا کہ یار مجھے اپنے لیے انویسٹمنٹس کرنی ہے، ایک ہوتا ہے دنیا میں ہر یہاں پلاٹ مل رہا ہے یہ لو یہاں، تو جو بندہ آخرت کے پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہے کہ یار مجھے وہاں پہ زیادہ سے زیادہ بینیفٹ چاہیے، تو پھر وہ ہر جگہ اسی طرح کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو پھر وہ وزن گریجولی آہستہ آہستہ. اور ڈاکٹر عبدالباری خان کی تو ماشاء اللہ اسپیڈ بہت تیز تھی. میں کہتا ہوں ہم وہ اسپیڈ نہ اٹین کر سکیں تو بھی آپ ڈیلی چند اسٹیپس اس کی طرف چلیں کہ یار میرا کچھ امپیکٹ ہو، میں کچھ 4 بندوں کو کچھ سمجھا دوں، سکھا دوں، تو کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جاتے ہیں. یعنی آپ وہی بہت اچھی بات کی کہ یہ جو ہماری ایک جرنی ہے، اس جرنی میں ہم آگے کی طرف جا رہے ہوں. ہمیں یعنی ہم ہر روز اپنے آپ سے سوال پوچھیں، دیکھیں، غور و فکر کریں کہ میں آگے کی طرف جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا ہوں، چاہے وہ ایک بیسک اسٹیپ ہی کیوں نہ ہو، ایک فرسٹ اسٹیپ ہی کیوں نہ ہو.
بلکہ اس میں مجھے امام شیخ البانی رحمۃ اللہ کا ایک قول یاد ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کا راستہ بہت لمبا ہے. ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہے کہ تم اس کی ڈیسٹینیشن تک پہنچ جاؤ. ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ تم اس راستے پہ چلتے رہو اور جب تمہاری موت آئے تو تم اسی راستے پہ ہو. تو یہ بات بہت 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 اچھی ہے کہ ہم اسی راستے پہ ہوں, اسی راستے پہ چلتے رہیں کہ ہم کوئی امپیکٹ کریٹ کریں. اور الحمدللہ میں اکثر جب بھی میں یہ باتیں کرتا ہوں تو میں یہ سمجھاتا ہوں کہ یار یہ آپ لوگ جب بھی باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار آپ کیا خواب دکھا رہے ہیں, یہ تو ہماری زندگی میں پورا ہو ہی نہیں سکتا, اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آپ. تو ہم مسلمانوں کے لیے تو بالکل یہ اس پہ تو ہمیں کوئی غم ہی نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ کو تو ثواب ہی انٹینشن پہ مل جاتا ہے. یعنی جس دن آپ نے نیت کی کہ میں اتنا بڑا کام کروں گا, اس سے اگلے دن آپ کا انتقال ہو جائے, آپ قبر میں چلے جائیں, وہ سب کچھ آپ کے اکاؤنٹ میں لکھ چکے ہیں. تو اس پہ تو آپ کو فکر ہی نہیں ہونی چاہیے. بیچ میں آپ نے بات کی تھی کہ اس میں ایک ویلیوز جو آپ کے گھر سے آتی ہیں, تو اس میں پیرنٹنگ کا رول خاص طور پہ خالی ویژن کے اینگل سے نہیں بلکہ جتنا بھی آپ یونیورسٹی میں بچوں کے مسائل دیکھتے ہیں, چاہے وہ ان کے اسپریچول مسائل ہوں, چاہے وہ ان کے نفسیات سے تعلق رکھنے والے مسائل ہوں, چاہے وہ ان کی فزیکل ہیلتھ سے ریلیٹڈ مسائل ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیرنٹنگ کا رول کیا ہونا چاہیے اس وقت اس دور میں ایک پیرنٹ کے لیے؟ مطلب اس کے 2-4 چیزیں کیا وہ کرے جس سے ایک پیراڈائم شفٹ آئے یہاں پر. جو کچھ وہ اپنے بچے میں دیکھنا چاہتا ہے نا, وہ اس کو خود کرنا پڑے گا. سب سے پہلے تو یہ وہ قربانی دے. جی اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ کتابیں پڑھے تو مجھے کتاب لے کے بیٹھنا پڑے گا. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ ایکسرسائز کرے تو مجھے بھی ایکسرسائز کرنی پڑے گی. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ سیٹ بیلٹ لگا کے بیٹھے گاڑی میں, سیف ڈرائیو کرے, تو مجھے بھی سیٹ بیلٹ لگانی پڑے گی. ہر وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کرے, آپ پہلے تو خود کریں, پھر اس سے کہیں کہ یار تم دیکھو نا یہ میں کر کے کر رہا ہوں, تم بھی کر سکتے ہو. تو اپنے اوپر کام کرنا بڑا مسٹ ہے. اچھا, عام طور سے ہم کہتے ہیں جی سیلف اویئرنیس سے کہانی شروع ہوتی ہے. میں اس پہ بہت غور کیا اور کافی عرصے تک میں بھی یہی کہتا رہا کہ جی سیلف اویئرنیس سے کہانی شروع ہوتی ہے. بیسیکلی اگر میں دیکھتا ہوں کہ قرآن کریم میں 2 مقامات مجھے بڑے خاص لگتے ہیں. ایک ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, اللہ تعالیٰ اپنا تعارف پہلے کرا رہے ہیں. اور دوسرا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ جب تعارف کرایا تھا کہ جی میں اللہ ہوں, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو تم میری ہی عبادت کرو. تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا شاید اپنے آپ کو پہچاننے سے زیادہ ضروری ہے اور پہلے ضروری ہے. اس رشتے کو کہ جو اس کا میرے ساتھ ہے, اس ادراک کو. تو جب میں خود گاڈ کانشیس ہوں گا نا, تو میرے بچے کے اندر بھی یہ چیز آئے گی کہ یار یہ دیکھو ابا یہ کام کرتے ہیں, یہ کام نہیں کرتے. وہ آٹومیٹکلی پک کر رہا ہوتا ہے, بیکاز بچہ وہ سیکھتا ہے جو وہ دیکھتا ہے. آپ اس کو زبانی کلامی جو سبق پڑھاتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں اگر اسے کہوں کہ یار قانون کی پاسداری کرنی چاہیے اور میں خود سیٹ بیلٹ نہ لگاؤں, میں خود ریڈ سگنل کراس کر جاؤں, تو وہ کہے گا یار یہ ساری کہنے کی باتیں ہیں, وہ ابا کرتے تو وہی ہیں. اور ہماری انفارچونیٹلی میں کہتا ہوں جی اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے نا اس ملک کو, سڑک سے شروع کریں. جیسے ہی آپ سڑک پہ قدم رکھتے ہیں آپ کی سب کانشیس پروگرامنگ شروع ہو جاتی ہے کہ اس ملک میں قاعدہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جس کا جو دل میں آ رہا ہے کر رہا ہے, جدھر سے چاہ رہا ہے جا رہا ہے. تو بھائی باقی زندگی میں پھر یہی کر رہے ہو. یہ چیز ہے کہ آپ کو پہلے اپنے آپ پہ کام کرنا پڑے گا, اس رشتے پہ کام کرنا پڑے گا. آپ کا بنے گا تو بچے کا بھی بنے گا. ایسے ہی ہے. یہ جو میسلو میرا خیال ہے سیلف ایکچولائزیشن کی بات کرتا ہے, ہمیں اس سے اور آگے جانا ہے. یعنی اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ پہلے گاڈ کانشیسنس, جسے تقویٰ بار بار قرآن نے کہا لعلکم تتقون لعلکم تتقون. تو یہ بات بالکل ہے کہ ہمیں خدا کا تعارف, اور بلکہ سبحان اللہ جزاک اللہ خیر فار مینشننگ دس کہ اللہ اپنا تعارف کراتا ہے. اور آپ قرآن حکیم کو پڑھ کے دیکھیں تو کوئی ایک صفحہ آپ کو نہیں ملے گا جہاں پہ اللہ کا تعارف نہیں ہے. یعنی ہر صفحے پہ اللہ کا تعارف ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے اصل میں ہے ہی اللہ کا تعارف. یا تو اللہ کا تعارف ہے یا اللہ کے تعارف کے بعد جو رزلٹ آنا چاہیے وہ اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. یعنی آپ اللہ کا تعارف حاصل کر کے اس عبادت میں جب جائیں گے وہ اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں, یا پھر اللہ کا تعارف ہے, یا ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جن لوگوں نے اللہ کی تعارف کے بعد جو رزلٹ آنا چاہیے وہ نہیں آیا ان سے. یعنی یہ 3 چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. یا تو عبادت ہے, یا جن لوگوں نے عبادت کا انکار کیا وہ ہے, یا پھر اللہ کا تعارف ہے. اس کے علاوہ چوتھی کوئی چیز آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گی. تو یہ بہت یہ مطلب پیرنٹس کو, میرا خیال ہے پیرنٹس کیا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے. پیرنٹس تو بعد میں ہم بنتے ہیں, پہلے انسان اور رب کے بندے, خدا کے بندے ہم پہلے ہیں. آپ یونیورسٹیز میں جب پڑھاتے ہیں تو
کون کون سے ایک دو مسائل آپ کو بہت زیادہ کثرت میں نظر آ رہے ہیں؟ اور یہ میں کیونکہ ماشاء اللہ پاکستان میں کافی یوتھ آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ اکثر صرف ایک دائی کی حیثیت سے ہیں، وہ یونیورسٹی میں جا کے پڑھاتے نہیں ہیں. ان کا اس طرح ہے تو یونیورسٹی میں جا کے لیکچرز تو دے رہے ہیں، کافی لوگ مطلب ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز بھی جاتے ہیں، بٹ دے ڈونٹ ہیو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس. بٹ آئی تھنک یو ہیو دیٹ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس. مے بی یو آر ناٹ اے موٹیویشنل اسپیکر اس طرح سے، لیکن آپ کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے کہ بھائی یہ مسائل تو اس وقت پاکستان میں چل رہے ہیں. پہلی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے نا، دیٹ از ڈسٹریکشن. سو بچے فوکس کرنے کی جو کیپیسٹی ہے نا، دے ہیو لاسٹ اٹ. ایون وی ہیو لاسٹ اٹ. میں ابھی آج صبح ہی ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا تھا یار وہ جو 3 گھنٹے کے لیکچر والا زمانہ تھا نا، وہ گزر گیا. آپ جب اساتذہ کو پڑھائیں تو ان سے کہیں کہ اللہ کا واسطہ یار یہ بات چھوٹی کرو. 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ میں بندے کی بس ہو جاتی ہے، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. اس کے بعد آپ جو بول رہے ہو وہاں سے جا رہے ہیں. سو کم بات کریں، مختصر بات کریں، اچھی بات کریں تو ان کو لگتی ہے، سمجھ میں آتی ہے. سو آپ جب کلاس لینے جاتے ہیں فار ایگزامپل، تو آپ ان کو 1-2 چھوٹی باتیں بتا دیں، وہ بھی اگر اس کو یاد رہ گئی تو کوئی نہ کوئی فرق آ جائے گا. سو بچوں کا سب سے بڑا مسئلہ ڈسٹریکشن ہے آج کل کے زمانے میں. سوشل میڈیا ہے، موبائل فون از اے کانسٹنٹ سورس آف ڈسٹریکشن. دین کمپیریزنس، کہ جی میرا وہ والا دوست تو یہ کر رہا ہے، تو میرا وہ والا دوست تو وہ کر رہا ہے. اچھا تو ہمارا تو میڈیکل اسکول ہوتا ہے تو وہاں پہ ہر بچہ USMLE کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں، یا ہر بچہ جو ہے وہ باہر جانا چاہتا ہے تو میں بھی جاؤں. ظاہر اگر میں نہیں کر رہا ہوں تو آئی فیل لیفٹ آؤٹ، یا میں کوئی عجیب دقیانوسی قسم کا ذہن رکھتا ہوں. اور اس طرح کی بہت سارے ڈفرینٹ قسم کے کمپیریزنس جو ہوتے ہیں جو ان کو کانسٹنٹلی ایک دوڑ میں رکھتے ہیں. حالانکہ میں کہتا ہوں کہ یار ہر ایک کی اپنی ریس ہے، ہر ایک کا اپنا سفر ہے. آپ اس کو اپنے سفر کے طور پہ کرو. ہر ایک کے اپنے حالات ہیں، آپ ان حالات کو دیکھ کے چلو اور اپنے آپ سے کمپیئر کرو. کل سے بہتر ہو. اگر روزانہ بہتر ہوتے جا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یو ول ریچ سم ویئر، ایٹ لیسٹ پروگریس ہو رہی ہے. ہاں، تو یہ 2 میجر مسائل ہیں اس وقت جو سب سے زیادہ ہیں، کمپیریزن اینڈ ڈسٹریکشن. یہ جو کمپیریزن کا مسئلہ ہے، ڈونٹ یو تھنک دیٹ اٹس بیکاز آف آور ایجوکیشنل ماڈل جو بنایا ہوا ہے پچھلے، میرا خیال ہے یہ پوسٹ انڈسٹریل دور کے بعد جو ایک ایجوکیشن ماڈل ہمارا بنا ہے، کیا اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے؟ اچھا، میں اس کو ایجوکیشن سے آگے لے جاؤں گا. اچھا، ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم وی آر لیونگ ان اے کمپٹیٹیو سوسائٹی. سو میرے پاس زیادہ ہے، آپ کے پاس کم ہے، تو میں بڑی والی گاڑی میں بیٹھ کے آپ کو سائڈ دیتا ہوا جاؤں گا. میرے پیچھے گارڈز بیٹھے ہیں، وہ آپ کو یوں اشارے کریں گے. جس کے بعد بڑی گاڑی ہوگی وہ شادیوں میں دعوتوں میں گیٹ کے سامنے آ کے پارک کرے گا، جس کے بعد چھوٹی گاڑی ہوگی وہ بالکل دور جا کے پارک کرے گا کہ دیکھنا لے کوئی یار وہ بیچارہ بائک پہ آ رہا ہے تو وہ باہر ہی پارک کر دے گا. اب یہ چیز ہر جگہ ہو گئی. ہم اچھا انفارچونیٹلی اسکول میں بھی ہم یہ انوائرمنٹ ہم نے بھی کیا ہے، ہم پڑھا ہے، ہم نے کریٹ کر دیا ہے کہ جی فرسٹ آ رہا ہے وہ نیچے والوں کو یوں کر کے دیکھ رہا ہے، اچھا ایسے تھرڈ آیا ہے، فورتھ آیا ہے. اب یہ اس کے دماغ میں ہے کہ جی آئی ایم سپیریئر. کہیں کہیں اس کو جھٹکا بھی بہت لگتا ہے. آپ ایک کونے کے اسکول میں فرسٹ آ گئے، اب آپ پہنچے کالج تو وہاں سارے وہی لوگ ہیں جو اپنی اپنی جگہ پہ فرسٹ آئے ہوئے تھے، ان میں سے کافی سارے آپ سے بہتر ہیں. تو آپ کو لگا نہیں یار اب یہ پونڈ بڑا ہو گیا ہے، میں تھوڑا درمیان میں آ گیا ہوں اپنا. جب آپ فار ایگزامپل ایلیٹ والی یونیورسٹی میں پہنچ جاتے ہیں اسی تھنکنگ کو لے کے، تو پتہ چلتا ہے آپ کو تو آدھی سے زیادہ کلاس تو آپ سے کہیں دور فلائی کر رہی ہے، بیکاز اس میں بہت گاڈ گفٹیڈ قسم کے بچے ہوتے ہیں. اب آپ جو ہے نا وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار بھی ہو رہے ہیں، آپ اسٹریس میں بھی آ رہے ہیں، آپ کو مقابلہ بھی کرنا ہے، آپ کو باقی چیزیں بھی مینٹین کرنی ہے، شوشا بھی کرنی ہے. سو ایک عجیب ملغوبہ بن گیا ہے سوسائٹی میں. ہم ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کر رہے. ایسے جو اوپر والا طبقہ ہے اس کا کام ہے جی نچوڑو کسی طریقے سے عوام کو. جو نیچے والا طبقہ ہے وہ بیچارہ سروائیول کی جنگ میں، تو سوچنے کا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے کہ یار اس کو کسی طرح ٹھیک کر دے کہ ہم سب ایک ڈھنگ کی جگہ رہیں اور دوسروں کو بھی، ایک آنے والوں کو بھی ایک ڈھنگ کا انوائرمنٹ دکھے. ایک میں نے ایکسپیریمنٹ دیکھا تھا بہت زبردست تھا. انہوں نے بڑوں کو بٹھایا، ان سے کہا جی یہ پینٹ کلرز ہیں، آپ کے بعد ایک گروپ اور بھی آئے گا، آپ خیال رکھیے گا، آپ یہ کلر کر دیں. تو انہوں نے سارے اچھے کلر لے کے نا ختم کر دیے کریونس. پھر اس کے بعد بچوں کو بلایا، بچوں نے کہا یہ بچہ کچھ آئے اب آپ کلر کر لیں. تو بچوں کی تصویریں جو بڑوں کو دکھائی نا تو وہ شرم سے بیچارے پانی پانی ہو گئے کہ اس میں صرف بلیک اور براؤن ہو رہے تھے، گندے مندے کلر رہ گئے تھے. بیکاز دیٹ واز واٹ واز لیفٹ فار دوز کڈس.
دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ ود آور سوسائٹی. سارے درخت کاٹ دو, لکڑی استعمال کر لو, ٹیمپریچر بڑھے جا رہا ہے, بلڈنگ کھڑی کر دو اونچی اونچی, ہوا کا راستہ ہی رک گیا ہے شہر کے اندر, اینڈ دین دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو لیو فار آور چلڈرن. ایسے ہی ہے. کبھی کبھی ڈر بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں اگلی جنریشن, ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے ایک ڈر لگتا ہے کہ ہم کس دور میں ان بچوں کو لے کر آ رہے ہیں. مطلب ایسا تو نہیں کہ ہم ظلم کر رہے ہیں ان بچوں کو اس دنیا میں لا کر کہ بھائی پتہ نہیں کون سے دور میں رہیں گے. اس میں مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں نا اپنے پیرنٹنگ کے لحاظ سے کہ ہمیں بچوں کو چیلنجز دینے کی ضرورت ہے. جو آپ بیچ میں آپ نے بات کی نا کہ جب وہ ایسے کسی ایلیٹ اسکول میں چلا جاتا ہے, کالج میں چلا جاتا ہے, تو اس کو تو بڑا جھٹکا لگتا ہے. وہ ہم جھٹکے اپنی زندگی کے اندر اپنے سامنے دے دیں بچوں کو, بنسبت یہ کہ ان کو لگے. مطلب چیلنجز ایک بڑی نیچرل طریقے سے چیلنجز دینے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ہم نے ہر بچوں کو ہر آسانی دی ہوئی ہے, خاص طور پہ جو ایلیٹ کلاس سے بچے آتے ہیں تو ان کو ہر چیز دی ہوئی ہے. AC بھی ہے, ان کے پاس گاڑی بھی ہے, ان کے پاس ڈرائیور بھی ہے, مطلب ان کو جو چاہیے ملے. لیکن جب یہی بچے جب نیچرلی کسی چیلنج کے اندر آتے ہیں, مثال کے طور پہ کچھ بھی زندگی میں, بھائی اللہ نے تو وعدہ کیا ہوا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, یہ تو آنا ہی آنا ہے, کچھ نہ کچھ تو آتا ہے, کچھ نہ کچھ تو آنا ہے. تو جب یہ آتا ہے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو مینیج کیسے کرنا ہے, اور وہ پھر وہ یا تو وہ نکل جاتے ہیں دنیا سے ہار مان لیتے ہیں, یا پھر اتنے زیادہ اپنی طیش میں غصے میں آ جاتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ کیوں ہو گیا, یا خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں. یعنی مختلف آپ کو چیزیں پھر اس کے رزلٹ میں ملتی ہیں. حالانکہ یہ پیرنٹنگ کا ہی کام تھا کہ ان کو نیچرل طریقے سے ایک چیلنجز سے آپ گزارتے, ان کو ہر چیز پرووائڈ نہ کرتے جو ان کو دینے کی ضرورت ہے. بلکہ مجھے یاد ہے جب میں ٹریننگ کر رہا تھا اسکول آف لیڈرشپ میں, جب میں نے پہلا ٹریننگ کا کورس کیا ان کے ساتھ, تو انہوں نے ہم سے نا ہمارے فونس لے لیے, ہمارے والیٹس لے لیے, اور انہوں نے کہا کہ اب آپ جا کے جو ہے نا اپنا ارن یور اون لنچ, ان کی ایکٹیویٹی تھی. اب ہم تو پیسے دیکھ کے بھائی اس وقت آج سے میرا خیال ہے 7-8 سال پہلے 30-40 ہزار دے کے آپ کے پاس ٹریننگ کے لیے آئے ہیں, اور آپ کھانا بھی نہیں دے رہے, اوپر سے آپ نے ہمارا والیٹ بھی لے لیا, فون بھی لے لیا. تو پھر ہم نے جو ہے نا وہ جا کے ہوٹل میں برتن دھوئے, رکشے صاف کیے, مطلب منت سماجت کر کے جو ہے نا ہم نے وہاں پہ کیا. لیکن مجھے یہ ایکٹیویٹی اچھی لگی. جب لیٹر آن وین وی کیم بیک اینڈ ہم نے اس کی فیڈ بیک سیشن ہوا, تو اٹ واز ویری لرننگ ایکٹیویٹی, کیونکہ اس کے اندر ہمیں نظر آیا کہ یار جو ہم اللہ نے ہمیں گفٹ دیے ہوئے نا, ہم نے کبھی اس کو شکر نہیں ادا کیا. کہ اللہ نے ہمیں بہت سو سے اچھا رکھا ہوا ہے, کبھی ہمیں اس طرح کمانا پڑ جائے تو لوگوں کی باتیں, لوگوں کے لان تان, لوگوں کا ہمیں نیچے نظروں سے دیکھنا, یہ کھٹکھٹانا آپ کسی کو, بھائی آپ کی گاڑی صاف کر دوں, آپ کا رکشہ صاف کر دوں, آپ کے برتن دھو دوں, یہ بڑی ایک مطلب لو لیول جاب ہے ہمارے معاشرے کے اندر. تو اس میں جو آپ کو ایک سامنے سے تھپڑ پڑتے ہیں نا, مطلب وربلی تھپڑ پڑتے ہیں اور ایموشنلی تھپڑ پڑتے ہیں, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن آئی تھنک اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہماری, اور میرا خیال ہے یہ یونیورسٹیز کو بھی کرنے کی ضرورت ہے, کالجز کو بھی کرنے کی ضرورت ہے, کہ آپ اپنے بچوں کو پریکٹیکل جو زندگی اس کا بھی ایکسپیرینس دیں. سامنے تو تھیوری دے دی ہے ان کو. آئی تھنک یہ اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے ہم لوگ کیونکہ اب اس شعبے میں ہیں تو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ اس میں. میں کہتا ہوں کہ ایک اسکل ہے جو کہ اگر آپ سیکھ لیں تو آپ کو کہیں جنگل میں بھی چھوڑ دیا جائے تو وہاں بھی کچھ کر لیں گے, دیٹ از سیلنگ. می اینڈ یو واٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر سیلنگ آور آئیڈیاز. یار یہ راستہ ہے, مجھے اچھا لگتا ہے, اس پہ مجھے اتنا مزہ آیا, تم بھی آ کے دیکھو. تو اگر میں اس کو دل سے اس پہ بلیو کرتا ہوں نا کہ یار یہ راستہ زبردست ہے, تو جب میں اس کو سیل کروں گا تو وہ آٹومیٹکلی کنوکشن اتنی آئے گی کہ لوگ کو یقین کرنے کا دل چاہے گا. جس چیز پہ مجھے خود ہی بھروسہ نہیں ہے میں اس کو کیا سیل کروں گا. تو میں کہتا ہوں سیلنگ سیکھو. اچھا آئیڈیا نہیں ہے تو آپ کوئی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں, کوئی سروس بیچ رہے ہیں. تجارت دین کے اندر اس کا بڑا رول تھا. ہم نے پتہ نہیں ایک انفارچونیٹلی مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ایک کانسیپٹ بنا دیا ہے کہ جی بندے کو غریب ہی ہونا چاہیے سمجھو, وہی اچھا ہے. اچھا خاص طور پہ مولوی کو. ہاں میں کہتا ہوں کہ بھائی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف تک ایک اسپیکٹرم ہے. یہ بھی کامیاب ہے اور یہ بھی کامیاب ہے. اور میں کہتا ہوں یار میں یہاں رہنا چاہتا ہوں. وہ آپ کی مرضی, آپ وہاں رہنا چاہیں آپ رہیں, بہت عظیمت والا مشکل والا راستہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کامیاب ہیں اور آپ رہ سکتے ہیں, مگر مجھے آپ یہاں رہنے دیں. آئی ایم ہیپی ہیئر. میں نہیں کہتا کہ میں اس کونے پہ ہوں, بٹ میں آئی وانٹ ٹو بی سم ویئر ہیئر نیئر بائی, سو دیٹ میں اچھے کپڑے پہنوں, میں اچھی گاڑی چلاؤں, میں اپنے اوپر بھی خرچ کروں, دوسروں پہ بھی دل کھول کے خرچ کروں. یہ جب آئے گا جب آپ
فائنینشیل ایکومن آپ کا ہوگا, ڈیولپ ہوگا, آپ کو اپنی بات کہنا آئے گی, کمیونیکیشن اسکل ہوگی. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جب آپ اچھا کام کرتے ہیں نا, آپ ایک دکان بھی کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میکینک ہیں, آپ کا رہن سہن اچھا ہے, آپ کا اسٹائل بات کرنے کا اچھا ہے, آپ دل موہ لیتے ہیں, بندہ آ رہا ہے آپ کے پاس 2 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے, پڑھا دو بھائی اس کو دین, اس کو لگاؤ نا اس راستے کے اوپر, وہ آپ کی بات زیادہ سنے گا کہ اب تو اس کے پاس کرنے کو اور کچھ نہیں. ایسے ہی. اور وہ یہ بھی سوچ کے جائے گا یار یہ آپ کے کیا وچار ہیں جس کی وجہ سے آپ اتنا اچھا کام کرتے ہیں, مجھے بھی بتائیں. کیوریاسٹی ڈیولپ ہوگی نا. میں کہتا ہوں کہ جی اس معاشرے میں آپ کو اگر فار ایگزامپل اچھا پلمبر ڈھونڈنا ہو تو آپ 50 ڈھونڈیں گے تو اس میں سے ایک بندہ ایماندار بنے گا مشکل سے. تو بھائی تبلیغ کی ضرورت اس پہ بھی ہے کہ یار معاملات تو ٹھیک کر لو اپنے. سو بات تھوڑی ادھر ادھر نکل گئی, لیکن دا پوائنٹ ہے کہ بچوں کو, اچھا میں کہتا ہوں آپ نے کہا کہ جی تھوڑی سختی ہونی چاہیے. میں اس معاملے میں تھوڑا سا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو یہ رکھتا ہوں کہ یار اگر آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں نا, اس ٹائم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کام کریں. اب میری بچی مجھے کہتی ہے جی مجھے فار ایگزامپل کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے میں تھوڑی ارننگ کروں. میں کہتا ہوں یار دیر از اے ٹائم ویلیو آف منی. آپ کو آج 10,000 روپے دے دوں, 10 سال بعد دے دوں تو آج دینے میں زیادہ فائدہ ہے کیونکہ 10 سال بعد وہ کچھ بن چکے ہوں گے. اسی طرح دیر از اے ٹائم ویلیو آف اسکل. آپ نے آج ایک چیز سیکھ لی اسی ٹائم میں جس میں آپ بیچ رہے ہیں. بھائی میں ٹیوشنس پڑھاتا تھا جب میں چھوٹا تھا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, لیکن اگر میں اسی ٹائم کے اندر کچھ سیکھ لیتا مزید تو اس کا فائدہ اب تک میں اٹھا رہا ہوتا. تو بھائی تم ایسا کرو کہ ابھی پیسے کمانے کی فکر چھوڑو, تم کچھ سیکھ لو, تم ایک نئی لینگویج سیکھ لو, تم ایک نیا اسکل سیکھ لو. ابھی اس کو انٹرپرینورشپ کا کورس کرایا ڈاکٹر شاہد کے ساتھ, ابھی وہ جرمن سیکھ رہی ہے. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام. میں کہتا ہوں نہیں پیسے نہیں کماؤ, ابھی کام سیکھو. ابھی ہم دے سکتے ہیں نا, جب نہیں دے سکیں گے تو پھر دیکھیں گے. تو الحمد للہ وہ اس پرسپیکٹیو سے میں چیلنجز سے گزارے. آئی ڈڈنٹ مین کہ ہم خالی یعنی باقاعدہ ان پہ سختی کریں. سختی کا پوائنٹ آئی ڈڈنٹ مین دیٹ. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ ان کو کوئی نہ کوئی لائف یعنی ان کو لائف گزارنے کی ایک پوٹینشیل دیں کہ بھائی یہ آپشنز ہیں, نہ کہ بس آپ ان کو نا بس فیسیلیٹیٹ, یعنی ہم نا بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر کے ان کو لیزی بنا رہے ہیں. نہ لیزی نہیں بنانا ہے. آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, کہیں جی تمہارا 2 گھنٹے یہاں بچاتا ہوں, تمہیں ڈرائیور رکھے دیے, 2 گھنٹے تم اس کام میں استعمال کرو. ایگزیکٹلی. تو وہ بھی ایک چیلنج ہے نا. مطلب اگر وہ یہ ٹائم سونے میں بھی گزار سکتے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں سونے نہیں دوں, اس میں گزار سکتے ہیں وہ سارا. دیٹس دی تھنگ. تو آپ اس کو آئی پیڈ دینے کے بجائے اس کو کوئی اسکل سکھائیں, یعنی اس کو کوئی چیز دیں کہ بھائی تم یہ سیکھ لو, تم یہ چیلنج. یعنی چیلنج سے مراد میں جس پرسپیکٹیو میں کیا تھا, بیسکلی ہم بچوں کو لے کے جاتے ہیں فلائی پر, وچ از ان اٹ سیلف ایک ایکسپینسو پروگرام ہے, بٹ اس پروگرام کو ہم نے ڈیزائن ایسے کیا ہوا ہے کہ ان کو چیلنجز سے گزار کر وی میک دیم لرن تھنگس. مثال کے طور پہ ہم ان کو ایکٹیویٹی دیتے ہیں ریور کراسنگ کی. اب ریور کراسنگ جہاں پہ تیز دریا بہہ رہا ہو, اس کے بیچ سے آپ نے گزرنا ہے, اس دریا سے بچہ پھر اس پہ کیا ہوگا, وہ ہم پیچھے سیفٹی نیٹس بناتے ہیں. ہم اس میں سیفٹی نیٹس بناتے ہیں. بچوں کو نہیں پتہ ہوتا, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس حد تک گہرائی ہے, کس حد تک رسکی ہے. ہم اس کو سیفٹی نیٹس, ڈبل ٹرپل سیفٹی نیٹس, لوکلس کی بیچ میں ہم پیچھے تار باندھ دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں کرتے ہیں, وہ بچوں کو نہیں پتہ ہوتا, لیکن بچوں کو ہوتا ہے کہ آپ نے ادھر سے گزرنا ہے. اینڈ سبحان اللہ جب وہ وہاں سے گزرتے ہیں, 4-5 کا گروپ ایک ساتھ گزرتا ہے, اور جب وہ دھکے لگ رہے ہوتے ہیں اور وہ نیچے بھی گرتے ہیں, دوسرا اٹھاتا ہے, جب یہ سب کچھ ہوتا ہے اور جب وہ باہر آتے ہیں آفٹر اسٹرگل ہوتا ہے, وہ 2-3 منٹ کا ہے, لیکن وہ 2-3 منٹ ان کو لگ رہا ہوتا ہے ہماری جان یہاں پہ آئی ہوئی ہے. جب وہ باہر نکلتے ہیں دے ہگ ایچ ادر, دے اسٹارٹ لونگ ایچ ادر, کہ بھائی کیا ہم نے مارکا آج, اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کو اپلفٹ کیا ہے, اٹھایا ہے. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر نا ایک بانڈ, ایک لو, ایک دوسرے کے لیے سیکریفائز, ایک دوسرے پہ ٹرسٹ, یہ سب چیزیں ایک ساتھ. وہ 2 منٹ 3 منٹ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, لیکن کیونکہ وہ ایک ٹرینر ہے, میں اس کا نام بھول رہا ہوں, وہ یہ کہتا ہے کہ وین ایموشنز اینڈ انفارمیشن کم ٹوگیدر دے کریٹ لانگ لاسٹنگ میموری, یا اس کے اندر اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے, لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہی ہوتا ہے یہاں پر کہ وہ انفارمیشن بھی ان کو ملی ہے, نظر آیا ہے, جو ہم باتیں کہتے رہے ہیں کہ لو ہونا چاہیے, ٹرسٹ ہونا چاہیے, کولیبریشن ہونی چاہیے, ان کو سمجھ نہیں آئی. جب آپ ان کو اس رستے سے گزارتے ہیں ان کو سمجھ میں آتی ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنا جو تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے نا, اس کو اسٹرینتھن کرتے جائیں. ہاؤ ڈز دیٹ ہیپن, ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو ہم لائک ہی از جسٹ وتھ یو, ہی از وتھ یو. کہتے ہیں وہ معکم اینما کنتم, تم جہاں بھی ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے.
اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے وہ چینل اوپن کرنا ہے. جیسے آپ واٹس ایپ انسٹال کریں گے تو میسیجز آئیں گے, نہیں تو نہیں آئیں گے. وہ چینل اوپن کریں, اس سے بات کرنا شروع کریں اور روزانہ دعا مانگنا شروع کریں اس سے. جو آپ کو چاہیے وہ اس سے مانگیں. وہ ادوام والے تھے محمد اشریف, ان کا ایک قول مجھے بڑا پسند آیا تھا کہ ایک بادشاہ کے سامنے کون کھڑا ہو کے جو ہے نا وہ سکوں کی درخواست کرتا ہے. تو بھائی اس کی شان کے مطابق مانگیں, جو دل میں آ رہا ہے مانگیں, اس نیت کے ساتھ مانگیں. حضرت زکریا نے فرمایا تھا کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, کہ آپ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا. 80 سال کی عمر میں بیٹا مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی کبھی نامراد نہیں ہوا, کیونکہ وہ پیغمبر تھے, ان کو پتا تھا بھائی اگر بہتر ہوگا تو اسی وقت مل جائے گا, نہیں تو بعد میں مل جائے گا, نہیں تو کچھ اور مل جائے گا, نہیں تو اسٹور ہو جائے گا, یا کوئی بلا ٹل جائے گی. تو کچھ نہ کچھ تو مل رہا ہے مانگنے سے. تو بھائی اس سے باتیں کریں, اس سے مانگیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کامیابی کی ضمانت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے اور فالو کیا جائے. فالو ناٹ ان دا سینس کہ ہم صرف ایکشنز فالو کریں. فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایکشن ہوا ہے تو اس کے پیچھے ایموشن کیا تھا اور اس کے پیچھے کوگنیشن کیا تھا. اگین دوز بلیوز اینڈ ویلیوز کی کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد میں کھڑے ہوتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی آپ کی تو ساری غلطیاں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی, تو آپ کیوں رات بھر کھڑے ہوتے ہیں؟ تو ہم نے تو یہ بچپن سے پڑھائی تھی تہجد فرض تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اس لیے کھڑے ہوتے تھے. فرماتے ہیں کہ جی کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یار وہ شکر گزاری جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بھر تہجد میں کھڑا رکھتی تھی, ہمیں فرض نماز کے لیے بھی نہیں کھڑا کر سکتی, کیونکہ وہ ہے ہی نہیں, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی اس طریقے سے جس طرح اس کو ہونا چاہیے تھا. تو جب آپ اس کو کوگنیشن, ایموشن اور ایکشن یا ان ایکشن کے پرفارمنس کے اندر رکھ کے پڑھیں گے نا فریم ورک میں, تو وہ چیز آٹومیٹیکلی آپ کے اندر بھی ڈیولپ ہوگی. تو میں کہتا ہوں یار سیرت کو ایسے پڑھ لو اور اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کرو, اس کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کرو, باقی چیزیں آہستہ آہستہ خود ہی ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی. آپ کا تعارف آپ نے جیسے بتایا, نمود ان کا چینل ہے, نمود آپ کی ویب سائٹ اس طرح ہے کہ نمود ایک چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ ہے جس کے تحت میں آن لائن پڑھاتا ہوں لوگوں کو, ٹرین کرتا ہوں ان لیڈرشپ, ایموشنل انٹیلیجنس, NLP, ہیپینس, اس طرح کی جو پرسنل ڈیولپمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر. باقی میں یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ ان کی باقی چیزوں کو انشاءاللہ آن لائن ان کو فیس بک پہ ایڈ کر لیں, فالو کر لیں, ان کی ویب سائٹ دیکھ لیں انشاءاللہ, تو آپ کو کافی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ. ہم بھی پڑھتے تو رہتے ہیں اور سیکھتے بھی رہتے ہیں انشاءاللہ. الحمد للہ, جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.